السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مطالعہ سیریز میں جس کتاب کا مطالعہ جاری ہے وہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب اسلام کی دعوت ہے، اور اس میں سے جو مضمون آج ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے دعوت کے اصول اور آداب۔ قرآن و حدیث میں جہاں اسلام کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے وہیں اس کے اصول اور آداب بھی بتا دیے گئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان اصول و آداب سے ناواقف ہیں، یا اگر واقف ہیں تو ان کی اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام کی دعوت کا حق صرف انہی طریقوں سے ادا ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث میں اس کام کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ان سے ہٹ کر شب و روز لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے اور اس راہ میں اپنی جان کھپانے کے باوجود انسان کامیاب داعی کبھی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کام کے خاص اصول و آداب سے انحراف کے بعد اس بات کا بھی سخت خطرہ ہے کہ دین کی کوئی خدمت تو نہ ہو، البتہ اس کو اتنا زبردست نقصان پہنچے کہ مدتوں اس کی تلافی نہ ہو سکے۔ اسلام کی دعوت کے سلسلے میں جو اصول و آداب داعی کے پیش نظر ہونے چاہیے ان میں سے بعض کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسلام کو کس طرح پیش کیا جائے کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنی صحیح شکل میں آئے۔ ان آداب میں سے بعض کا تعلق خود داعی سے ہے کہ اس نے دعوت کو کس حد تک سمجھا ہے اور کتنی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ وہ اسے پیش کرتا ہے۔ اس معاملے میں اس کا علم و فہم اور اخلاق اور کردار جتنا اونچا ہوگا اسی قدر اسلام کے قبول کیے جانے کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی خاندان یا گروہ کی میراث نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کی ملکیت ہے جو اسے قبول کر لے۔ اس لیے اس کی دعوت بالکل عام ہونی چاہیے اور تمام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ اسے کسی فرد یا طبقے کے سامنے پہلے اور کسی دوسرے فرد اور طبقے کے سامنے بعد میں پیش کریں، بلکہ ایسا کرنے پر آپ مجبور بھی ہیں۔ لیکن یہ بات ہرگز صحیح نہ ہوگی کہ آپ اس دعوت کو ایک قومی اور ملکی تحریک کی حیثیت دے دیں یا ایسا انداز اختیار کر لیں کہ دنیا اس کو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے ایک مخصوص قوم کی کامیابی یا اصلاح کی کوشش سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ کسی فرد یا جماعت کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دینا اس کے خلاف اس سے زیادہ سخت اقدام ہے کہ اسے کھلی ہوا میں سانس لینے نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے اس کی محض یہ چند روزہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین سے محرومی کے بعد تو وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے عرصے سے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ دنیا اس کو خاص ان کا دین سمجھنے لگی ہے۔ ایک اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے اس دین کے ماننے والے اس کا تعارف اس طرح کر رہے ہیں گویا وہ زندگی سے متعلق محض چند نظریات کا نام ہے۔ اب جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہیں انہیں اپنوں اور غیروں کے اس رجحان اور رویے کو بدلنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی اسی کتاب سے وابستہ ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ سب انسانوں کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو خود سے اس کی تلاش ہوتی ہے۔ بعض لوگ دین سے اختلاف تو کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ اختلاف نظریاتی ہوتا ہے۔ وہ اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ دین کی حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے معاملے میں داعی کا کام یہ ہے کہ ان کو دین کی حقانیت کا ثبوت فراہم کرے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسلام کے اصول اور نظریات سے اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اس کے فطری اور لازمی تقاضوں کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دعوت کے مخاطبین میں بعض لوگوں کو قیادت اور رہنمائی کا مقام حاصل ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اب داعی کے سامنے دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر جائے جو اپنے ماحول کی قیادت کر رہے ہیں اور عوام الناس میں دعوتی جدوجہد جاری رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے وہ اصلاً وقت کے رہنماؤں سے خطاب کرے اور پھر اس کے ساتھ جس حد تک عام لوگوں میں وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہی دوسرا طریقہ اللہ کے رسولوں کا رہا ہے، کیونکہ اس طبقے کا ایک فرد بھی اللہ کے دین کو قبول کر لے تو بہت سے افراد کے لیے قبول دین کا راستہ کھل جاتا ہے۔ وہ اپنی قائدانہ صلاحیت اور ماحول میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تبلیغ دین کی وہ خدمت انجام دے سکتا ہے جو کمزور طبقے کی ایک پوری جماعت کے بس میں نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں تازہ رہے کہ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیتے وقت داعی کو کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پاس حق ہے، اور جو شخص بھی حق کی مخالفت کرے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو اس کی بنیاد کمزور ہے۔ اس لیے داعی دین کو ہمیشہ اپنی صلاحیت سے اونچے دائرے میں کام کے مواقع تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت کی کامیابی اور ناکامی کا بہت کچھ انحصار دو پہلوؤں سے داعی کی شخصیت پر بھی ہے۔ ایک یہ کہ خود اسے دعوت کا کتنا فہم حاصل ہے، اس نے کس حد تک اسے اپنے اندر جذب کیا ہے اور اس کے لیے وہ کیا انداز بیان اور کون سے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مخاطب کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، کیونکہ مخاطب کے ساتھ وہ جتنا اچھا اور معقول رویہ اختیار کرے گا
اتنا ہی اس بات کا امکان ہے کہ مخاطب اس سے قریب ہو اور اس کی بات کی طرف توجہ دے۔ اسلام کی دعوت کے لیے دائی کو وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جن کی خود دین نے اجازت دی ہے۔ دائی کو چاہیے کہ دعوت کو پیش کرنے میں لوگوں کی ذہنی آمادگی کا خیال رکھے، ان کے سامنے اس وقت دعوت پیش کرے جبکہ وہ کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس کو سننے کے لیے تیار ہوں اور غور و فکر کے لیے آمادہ ہوں۔ ایسے وقت میں ان کے پاس اپنی دعوت لے کر نہ پہنچ جائے جبکہ وہ اس کو سننے تک کے لیے راضی نہ ہوں۔ اللہ کے دین کے سوا کوئی ذریعہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے انسان کو سکون اور چین نصیب ہو۔ جو شخص اللہ کے دین سے محروم ہے اس کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جبکہ اس کو اس بات کا شدید احساس ہوتا ہے کہ وہ جن ذرائع سے سکون اور چین حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب کے سب سخت کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں، اور یہی دعوت پیش کرنے کے لیے زیادہ سازگار وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ دائی کو ایسے بے شمار لوگوں کے درمیان دین کا کام کرنا ہے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ انہیں کافر اور فاسق کہہ دینے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس کو بے دین اور گمراہ کہا جائے تو وہ اسے اپنے اوپر بہت بڑا الزام سمجھتا ہے۔ اس لیے ڈر ہے کہ اسے گمراہ قرار دینے سے اس کی حمیت جاہلیت بھڑک اٹھے اور وہ اس کی بات سننے سے بالکل ہی انکار کر دے۔ دائی کے اندر اپنے ہدایت یاب اور مصلح ہونے کا غرور نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز اس کو اپنے مقصد میں ناکام بنا دے گی۔ دائی کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر کے ان پر کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہے۔ دائی کے انداز تخاطب میں تحکم بھی نامناسب ہے، کیونکہ یہ انداز ان لوگوں کا ہے جو دوسروں کو اپنا محکوم سمجھتے ہیں۔ دائی اس لیے نہیں اٹھتا کہ دوسروں کو اپنا غلام بنائے اور ان پر حکومت کرے، بلکہ وہ یہ بتانے کے لیے میدان میں آتا ہے کہ تمام انسان اللہ واحد کے بندے ہیں اور سب کو اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ وہ ان منکرات سے تو دامن کش رہے جو اس کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ارتکاب کرنے والوں کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے اور نہ ہی ان سے قطع تعلق کر لے، کیونکہ جو لوگ بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھیں وہ اگر ان سے دوری ہی میں عافیت سمجھیں تو ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہ جائے گی اور وہ گناہوں میں مزید ملوث ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سلسلے کی آخری لیکن اہم بات یہ ہے کہ دائی کو جلد باز بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جلد باز انسان دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایسی سعید روحیں کم ہی ہوتی ہیں جو فوراً اصلاح قبول کر لیں، ورنہ بعض اوقات اس کوشش میں دائی کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی نظر نہیں آتی۔ کسی دائی کی کامیابی اور ناکامی کو جانچنے کے دو معیار ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی دعوت کیا ہے اور وہ کس نظریے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یہ نظریہ جتنا پاکیزہ اور جتنا عرفہ و اعلیٰ ہو اس کے پیش کرنے والے کو اتنا ہی کامیاب قرار دیا جائے گا۔ دوسرا معیار جس سے دائی کی کامیابی اور ناکامی کو جانچا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نظریے اور دعوت سے دنیا کو کتنا فائدہ پہنچا۔ دائی کی کامیابی کا تعلق ہرگز اس بات سے نہیں ہے کہ اس کی کوشش کے کیا نتائج نکلے، بلکہ اس بات سے ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو پھرنے دو، تمہارا کام بس اس قدر ہے کہ حق ان تک پہنچا دو، اور اللہ خود ہی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج ہر طرف خدا بیزاری چھائی ہوئی ہے اور دنیا خدا کو بھول چکی ہے۔ رسمی دینداری تو کہیں کہیں نظر آتی ہے لیکن حقیقی دینداری مفقود ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی داعیے دین کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کو انہی تاریک حالات میں اپنا فرض انجام دینا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس مخالف ماحول میں اس کی باتیں سننے کے لیے کس کا دل کھلا ہوا ہے، کون اس کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے اور کس کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر یہ سوال نفوس اس کی غفلت کی وجہ سے حق سے محروم ہو گئے تو کل قیامت کے دن اس پر یہ الزام عائد ہوگا کہ اس نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی اور وہ اپنی کوتاہی کی کوئی جواب دہی نہ کر سکے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے 22 تک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکی اور روشنی، نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بات سناتا ہے اور تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ دعوت کی کامیابی اور دائی کی کامیابی میں فرق ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دائی کی کامیابی کے لیے دعوت کی کامیابی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دائی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے دیتے ختم ہو جائے اور معاشرے کا کوئی ایک فرد بھی اس کا ساتھ نہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نظام باطل کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی حکومت قائم کر دے۔ وہ ہر حال میں فلاح یاب ہے۔ اس کی کامیابی قطعاً اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ حق عملاً غالب اور باطل مغلوب ہو جائے۔ انسان فطری طور پر اس دنیا میں اپنے عمل کے نتائج دیکھنا چاہتا ہے۔ نتائج سے بے نیاز ہو کر کسی کام کو جاری رکھنا اور مسلسل جاری رکھنا اس کے لیے ہرگز آسان نہیں ہے۔
لیکن اگر ہم نتائج کو سیاسی غلبے سے الگ کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جو شخص خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے وہ اس کو غالب نہ بھی کر سکے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے کسی نہ کسی درجے میں اپنے اثرات لازماً چھوڑ جاتی ہے۔ سبيل الدموع سبيل